شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والے ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لے گا۔ ان کے سامنے اگر کوئی بچہ یا پکا گھر آئے گا تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے بوال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبوں کی بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے، لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں و 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے خیالات دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائیں کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس
کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سیلیں بنائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیب کھود کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اس طرح لوہے کی دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگ، تم اب میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسہ لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر کے لوہے کے ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسہ پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آئے تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو اتنا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائے گا کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجیں گے، تو یہ یاجوج ماجوج
اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے کہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چٹی ہوں گی۔ ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکلے ہوں گے۔ ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بلشت کے برابر ہی ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بدلتے ہوئے کہا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ دوستو، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 1000 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہو تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو دوستو، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کہ کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس دباؤ سے نجات دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردن سڑنے لگیں گے، کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان کے سبھی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئے گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آئیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت
طاری ہو جائے گی اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے یاسین اسٹوڈیو 24 چینل کو سبسکرائب کریں۔